نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 196 ہے کہ وہ خداوند عالم بیابانوں میں چوپاؤں کے نالے سنتا ہے، تنہائیوں میں بندوں کے گناہوں سے آگاہ ہے، اور انتہا دریاؤں میں مچھلیوں کی آمد و شد اور تند ہواؤں کے ٹکراؤ سے پانی کے تھپیروں کو جانتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ، اس کے وحی کے ترجمان اور رحمت کے پیمبر ہیں۔ میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے، وہی تمہاری کامرانیوں کا ذریعہ اور تمہاری آرزوؤں کی منزل منتہا ہے۔ تمہاری راہ حق اس کی طرف پلٹتی ہے، اور وہی خوف و ہراس کے وقت تمہارے لیے پناہ گاہ ہے، کیونکہ یہ تمہارے دل اور روگ کا چارہ، فکر و شعور کا تاریکیوں کے لیے اجالا، جسموں کی بیماریوں کے لیے شفا، سینے کی تباہ کاریوں کے لیے اصلاح، نفس کی کثافتوں کے لیے پاکیزگی، آنکھوں کی تیرگی کے لیے جلا، دل کی دہشت کے لیے ڈارس، اور جہالت کی اندھیاریوں کے لیے روشنی ہے۔ صرف ظاہری طور پر اللہ کی عطائیت کا جامہ نہ اوڑھ لو اور اسے اپنا اندرونی پہناوا بناؤ۔ نہ صرف اندرونی پہناوا بلکہ ایسا کرو کہ وہ تمہارے باطن میں اتر جائے اور پسلیوں کے اندر رچ بس جائے، اور اسے اپنے معاملات پر حکمران اور وارد ہونے کے وقت سرچشمہ منزل مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ، خوف کے دن اور اس کے لیے نہ قبر کے لیے چراغ، اور طویل وحشتوں کے لیے ہم نوا، اور منزل کی اندوہناکیوں سے رہائی قرار دو، کیونکہ عطائیت خدا گھیرنے والے مہلکوں، پیش آئندہ خوف و دہشت کی مرحلوں اور بھڑکتی ہوئی آگ کی لپکوں کے لیے پناہ گاہ ہے۔ جو تقویٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو مصیبتیں اس کے قریب ہونے کے باوجود ہٹ جاتی ہیں، تمام امور تلخی و بدمزگی کے بعد شیریں خوشگوار ہو جاتے ہیں، تباہی و ہلاکت کی موجیں ہجوم کرنے کے بعد چھٹ جاتی ہیں، اور دشواریاں سختیوں میں مبتلا ہونے کے بعد آسان ہو جاتی ہیں، قحط و نایابی کے بعد لطف و کرم کی جڑی لگ جاتی ہے، رحمت برگزشتہ ہونے کے بعد پھر جھک پڑتی ہے، زمین میں پایاب ہونے کے بعد پھر نعمتوں کے سرچشمے ابل پڑتے ہیں، پھواڑ کی کمی کے بعد رحمت و برکت کی دھواں دار بارشیں ہونے لگتی ہیں۔ اس اللہ سے ڈرو کہ جس نے پند و معزمت سے تمہیں فائدہ پہنچایا، اپنے پیغام کے ذریعے تمہیں واعظ و نصیحت کی، اپنی نصیحتوں سے تم پر لطف و احسان کیا، اس کی بندگی و نیازمندی کے لیے اپنے نفسوں کو آرام کرو، اور اس کی فرما برداری کا پورا پورا حق ادا کرو۔ پھر یہ کہ اسلام ہی وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنے پہچنوانے کے لیے پسند کیا، اپنی نظروں کے سامنے اس کی دیکھ بھال کی، اس کی بہترین خلق کا انتخاب کیا، اپنی محبت پر اس کے ستون کھڑے کیے، اس کی برتری کی وجہ سے تمام دینوں کو سرنگوں کیا، اس کی بلندی کے ساتھ ملتوں کو پست کیا، اس کی عزت و بزرگی کی ذریعے دشمنوں کو ذلیل اور اس کی نصرت و تائید سے مخالفوں کو رسوا کیا، اس کے ستون سے گمراہی کے کھمبوں کو گرا دیا، پیاسوں کو اس کے تالابوں سے سیراب کیا اور پانی الچنے سے پہلے ہی ذریعے خوضوں کو بھر دیا، پھر یہ کہ اسے اس طرح مضبوط کیا کہ اس کے بندنوں کے لیے شکست و راحت نہیں، اور نہ اس کے خلقہ الگ الگ ہو سکتی ہیں، نہ اس کی بنیاد گر سکتی ہے، نہ اس کے ستون اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ اس کا درخت اکڑ سکتا ہے، اور نہ اس کی مدت ختم ہو سکتی ہے، نہ اس کے قوانین محو ہو سکتے ہیں، نہ اس کی چاہیں کٹ سکتی ہیں، نہ اس کی راہیں تنگ، نہ اس کی آسانیاں دشوار، اور نہ اس کے سفید دامن پہ سیاہی کا دبا، نہ اس کی استقامت میں پیچ و خم، اور نہ اس کی لکڑی میں کجی، اور نہ اس کی کشادہ راہ میں کوئی دشواری ہے، نہ اس کے چراغ گل ہوتے ہیں، اور نہ اس کی خوشگواریوں میں تلخیوں کا گزر ہوتا ہے۔ اسلام ایسے ستونوں پر حاوی ہے جس کے پائے اللہ نے حق کی سرزمین میں قائم کیے ہیں، اور ان کی اساس و بنیاد کو استحکام بخشا ہے، اور ایسے سرچشمے ہیں جن کے چشمے پانی سے بھرپور، اور ایسے چراغ ہیں جن کی لوئیں ضیابار ہیں، ایسے مینار ہیں جن کی روشنی میں مسافر قدم بڑھاتے ہیں، ایسے نشان ہیں جن سے سیدھی راہوں کا قصد کیا جاتا ہے، ایسے گھاٹ ہیں جن پر اترنے والے ان سے سیراب ہوتے ہیں۔ اللہ نے اسلام میں اپنی انتہائی رضامندی، بلند ترین ارکان اور اپنی اطاعت کی اونچی سطح کو قرار دیا ہے، چنانچہ اللہ کے نزدیک اس کے ستون مضبوط، اس کی عمارت سر بلند، دلیل روشن اور ضیائیں نور پاش ہیں، اس کی سلطنت غالب اور مینار بلند ہیں، ان کی بہکانی دشوار ہے، اس کی عزت وقار باقی رکھو، اس کے احکام کی پیروی کرو، اس کے حقوق ادا کرو، اس کے ہر حکم کو اس جگہ پر قائم کرو۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ نے محمد کو اس وقت حق کے ساتھ مبعوث کیا جبکہ فنا نے دنیا کے قریب ڈھیرے ڈال لیے، آہر سر پر منڈلانے لگی، اس کے رونقوں کا اجالا اندھیرے سے بدلنے لگا، اپنے رہنے والوں کے لیے مصیبت بن کر کھڑی ہو گئی، اس کا فرش درشت و ناہموار ہو گیا، اور فنا ہونے کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کو باغ دوڑ دینے کے لیے مادہ ہو گئی۔ یہ اس وقت ہے کہ جب اس کی مدت اختتام پذیر اور علامتیں قریب آ گئیں، اس کے بسنے والے تباہ اور اس کے حلقہ کی کڑیاں الگ ہونے لگیں، اس کے بندر پراگندہ اور نشانات پوشیدہ ہو گئے، اس کے عیب کھلنے اور پھلنے ہوئے دامن سمیٹنے لگے۔ اللہ نے ان کا پیغام رسانی اور امت کو سرفرازی کا ذریعہ، اہل عالم کے لیے بہار اور یار و انصار کی رفت و عزت کا سبب قرار دیا۔
پھر آپ پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جو سراپے نور ہے، جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتی، ایسا چراغ کہ جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، ایسا دریا کہ جس کی تھا نہیں لگائی جا سکتی، ایسی شاہراہ کہ جس میں کوئی راہ پیمائی بے راہ نہیں کرتی، ایسی کرن ہے جس کی چھوٹ مدھم نہیں ہوتی، وہ ایسا حق و باطل میں امتیاز کرنے والا ہے جس کی دلیل کمزور نہیں پڑتی، ایسا کھول کر بیان کرنے والا ہے جس کے ستون منہدم نہیں کیے جا سکتے، وہ سراسر شفا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے روحانی بیماریوں کا کھٹکا نہیں ہوتا، وہ سرتاسر عزت و غلبہ ہے جس کی یار و مددگار شکست نہیں کھاتے، وہ حق ہے جس کے معین و معاون بے مددگار چھوڑے نہیں جاتے، وہ ایمان کا معدن اور مرکز ہے، اس سے علم کے چشمے پھوٹتے اور دریا بہتے ہیں، اس میں عدل کی چمن اور انصاف کے حوض ہیں، وہ اسلام کا سنگ بنیاد اور اس کی اساس ہے، حق کی وادی اور اس کے ہموار میدان ہے، وہ ایسا دریا ہے کہ جسے پانی بھرنے والے ختم نہیں کر سکتے، ایسا چشمہ ہے کہ پانی الچنے والی اسے خشک نہیں کر سکتے، وہ ایسا گھاٹ ہے کہ اس پر اترنے والوں نے اس کا پانی گٹ نہیں سکتا، وہ ایسی منزل ہے کہ جس کی راہ میں کوئی راہ بھٹکتا نہیں ہے، وہ ایسا نشان ہے کہ چلنے والے کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا، وہ ایسا ٹیلا ہے کہ حق کا قصد کرنے والا اس سے آگے گزر نہیں سکتے، اللہ نے اس عالموں کو تشنگی کے لیے سیرابی، فقیہوں کے دلوں کے لیے بہار اور نیکیوں کی راہ گزر کے لیے شاہراہ قرار دیا، یہ ایسی دوا ہے کہ جس سے کوئی مرض نہیں رہتا، ایسا نور ہے جس میں تیرگی کا گزر نہیں، ایسی رسی ہے کہ جس کے حلقے مضبوط ہیں، ایسی چوٹی ہے جس کی پناہ گاہ محفوظ ہے، جو اس سے وابستہ ہو اس کے لیے سرمایہ عزت ہے، جو اس کے حدود میں داخل ہو اس کے لیے پیغام صلح و دامن ہے، جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے ہدایت ہے، جو اسے اپنی طرف نسبت دے اس کے لیے حجت ہے، اس کی روح سے بات کرے اس کے لیے دلیل و برہان ہے، جو اس کی بنیاد پر بحث و مناظرہ کرے اس کے لیے گواہ ہے، جو اسے حجت بنا کر پیش کرے اس کے لیے فتح و کامرانی ہے، جو اس کا بال اٹھائے یہ اس کا بوجھ بٹانے والا ہے، جو اسے اپنا دستور العمل بنائے اس کے لیے مرکب تیز گام ہے، یہ حقیقت شناس کے لیے ایک واضح نشان، جو ضلالت سے ٹکرانے کے لیے صلاح بند ہو اس کے لیے سپر ہے، جو اس کی ہدایت کو گرہ میں باندھ لے اس کے لیے علم و دانش ہے، بیان کرنے والے کے لیے بہترین کلام اور فیصلہ کرنے والے کے لیے قطعی حکم ہے۔